بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات پڑھیں محمد وعلی عزاداران حسین، سب سے پہلے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. I'm sorry کہ دیر ہو گئی، اس لیے کہ ٹریفک بہت تھی اس مجلس کو ختم کر کے آنے میں، جو ڈونگری میں مجلس تھی، اور میں آپ سے معذرت خواہ ہوں دیر ہونے کی وجہ سے. لیکن دیر بھی ذکر حسین ہی کے لیے ہوئی، اور کل ویکنڈ بھی ہے، تو اگر آج میں 10 منٹ آپ کے زیادہ لے لوں تو حرج تو نہیں ہوگا. قرآن مجید کا مشہور اعلان یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن کو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس آیت کے ذیل میں گلستان ہند کی تیسری مجلس ہے، استقبال امام زمانہ کے عنوان، چوتھی مجلس ہے. کل کی میری آخری مجلس ہے، لیکن یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور پرسوں سے مولانا نور علی عابدی صاحب آپ کو خطاب کریں گے. انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لائیں، سنڈے سے انشاءاللہ، اور وینسڈے انشاءاللہ یہاں مہندی بھی ہوگی. تو بہرحال اس کے اعلانات میں بعد میں کروں گا. میری کل آخری مجلس، لیکن مجلس کا سلسلہ یہاں جاری رہے گا مسلسل، اور 4 دن. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اللہ کے پاس ہم سب کو جانا ہے، لیکن اکیلے جانا نہیں ہے. we'll go with our امام انشاءاللہ. جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اس امام کے ساتھ ہم انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. جانا سب کو ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانا چاہتا. نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کہیں نہیں جا سکتے بابا، جانا وہی ہے. کوئی کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی بڑی پوری دنیا کی اگر حکومت بھی کرتا ہے نا، وہ بھی نہیں کہہ سکتا. جبرائیل نہیں کہہ سکتے، اس لیے ملک الموت بھی نہیں کہہ سکتا. آپ کو پتہ ہے اس دن جو موت آئے گی نا، سب کو موت ہے، یہاں تک کہ موت کو بھی موت ہے، ملک الموت کو بھی موت ہے. تو کوئی آج یہ نہ سمجھے، میں تو بزرگوں کے لیے نہیں پڑھوں، بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ جانا سب کو ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جاؤں گا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن جو ہوگا، وہ سب کو جانا ہے، اور اکیلے جانا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اماموں کے ساتھ بلاؤں گا، تو جو امام ہوگا اس کے پیچھے چلنا ہے. اگر ہم زندگی پوری اپنے امام کو نہیں بھی یاد کرتے، نہیں بھی ملاقات ہوتی، تو ایک دن تو ہے دوستو کہ جس دن اپنے امام کے ساتھ آپ کو جانا ہے، اور امام کے ساتھ جائیں گے تو ہی بخشائش ہوگی. ورنہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ پوری عبادتوں کا بوجھ پشت پہ ہے، لیکن یہ پہنچ رہے اللہ کے پاس. پتہ چلا کہ ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی، ایک روزہ بھی قبول نہیں ہوا، پتہ چلا کہ اعمال ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں پہ اسکیل ہوگی، اسکیل، وہاں پہ میزان ہوگا. وہاں میزان میں تولا جائے گا کہ تمہاری نیکیاں کتنی ہیں اور تمہاری گناہ کتنے ہیں. اور اگر نیکی کا پلہ بڑا تو پھر جنت ہے، ادروائز جنت میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. تو اس وقت اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو امام کے ساتھ بلاؤں گا. تو کم از کم اپنی زندگی میں اپنے امام کو اتنا پکار لو کہ روز محشر امام تم کو پہچان لے. ایسا نہ ہو کہ امام خدا نہ خواستہ اگر امام کہہ دے کہ تو نے تو مجھے زندگی میں نہیں پکارا، تو نے تو زندگی میں مجھے یاد ہی نہیں کیا، تو پھر اب میرے پاس کیوں؟ اگر امام کہہ دے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ امام کریم ابن کریم ہیں، کریم ابن کریم ہیں.
وہ نہیں کہے گا. لیکن دیر از اے پاسبلٹی 1% رکھیں آپ, خدا نہ خواستہ اگر امام ہمارا ساتھ نہ دے, امام ہم پر رحم نہ کرے, امام ہم پہ کرم نہ کرے, امام ہماری شفاعت نہ کرے, امام ہمارے لیے ریکمنڈ نہ کرے, دوستو یاد رکھو پورے اعمال کا دار و مدار, پورے اعمال کا ڈیپینڈ جو کر رہا ہے نا, آپ بار بار میں سٹریس کر کے کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عبادتوں کے ذریعے جاؤں گا, میں نمازیں پڑھ کے جاؤں گا, میں نیکی کر کے جاؤں گا. آپ یقین کریں کسی عبادت میں یقین تو نہیں ہے کہ میرے سجدے قبول ہو گئے. 80 برس لوگ عبادت کریں, عبادت کرنا واجب ہے, میں خدا نہ خواستہ کوئی غلط نہ سمجھے, نماز پڑھنا لازم ہے, سجدے کرنا لازم ہے, یہ سب عبادتیں لازم ہیں. لیکن ان عبادتوں کی قبولیت کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک ان کا وسیلہ نہیں دیا, آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کی دعائیں قبول نہیں ہوئی, تو آپ اور ہم کیا ہیں؟ قرآن کی مشہور آیت ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. سورہ بقرہ کی آیت ہے, 37 یا 33 نمبر ہے, پہلا سورہ قرآن کا. یہ کیا ہے؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. کیا ہے یہ؟ آدم نبی جس کو اللہ نے مصطفیٰ کیا, چنا, وہ نبی 200 ایئرس تک جب آسمان سے زمین پر آئے 200 سال تک گریا کرتے رہے, روتے رہے, کرائی کرتے رہے کہ پلیز میری توبہ کو قبول کر لے. 200 ایئرس تک آدم دعائیں مانگ رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں. نبی ہے, خدا ہے, نبی معصوم ہے. آپ خدا نخواستہ آدم سے خطا نہیں ہوئی, غلطی نہیں ہوئی, ترک اولا تھا, اس لیے کہ معصوم نبی ہے, اس سے گناہ نہیں ہوا. گناہ تو ہم کرتے ہیں, وہ تو پاک اور پاکیزہ تھے, ترک اولا تھا. ترک اولا مینس بڑی چیز کو چھوڑ کے چھوٹی چیز کو لیا. 200 ایئرس روایت میں, 200 ایئرس دوستو, 200 ایئرس گننا مشکل ہے. 365 into 200. آپ سوچیں پوری دنیا میں آدم اکیلے ہیں, پوری زمین پہ کوئی نہیں ہے, اکیلے, all alone. ہر طرف جنگل ہے, اینیملز ہیں, وائلڈ اینیملز ہیں, زمین پہ کوئی نہیں ہے. ہوا ہے جدہ میں, کہیں اور, آدم ہے ادھر. اور 200 ایئرس تک پکارتے رہے کہ پروردگار میری بات کو سن لے. اللہ دیکھ رہا تھا کہ کتنی میرا بندہ عبادت کرتا ہے. جب 200 ایئرس ہو گئے تو جبرائیل نے پہنچ کے کہا آدم زندگی تمام پکارتے رہو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی, واسطہ دو, واسطہ. قرآن میں پکار کے کہا, فوراً قرآن نے اس کو کوٹ کیا کہ ہم نے آدم کو چند کلمات کی تعلیم دی. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو چند کلمات کو بتایا, جب انہوں نے ان کلمات کا واسطہ دیا تو ہم نے آدم کی توبہ کو قبول کر دیا. کون سے کلمات ہیں وہ؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, یہ کلمات جو اللہ کہہ رہا ہے صرف آدم کے لیے نہیں, ابراہیم جیسا نبی جو سلسلہ نبوت میں 2nd نمبر پہ ہمارے رسول کے بعد جن کا سٹیٹس ہے, خلیل ہیں, اللہ کے دوست ہیں, ابراہیم کے لیے کیا ہے؟ اِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. وہاں بھی کلمات کا لفظ استعمال ہے, یہاں بھی کلمات کا لفظ. رسول سے پوچھا گیا کہ یہ کلمات کیا ہیں, تو اللہ کا رسول نے کہا وہ میرا نام تھا, میرے بھائی علی کا نام تھا, میری بیٹی فاطمہ کا نام تھا, اور حسن اور حسین کا نام تھا. یہ نام تھے. اور یہ نام کوئی ہماری کتاب سے ریفرنس نہیں دے رہا ہوں میں, اہل سنت کی کتاب کا ریفرنس ہے. اہل سنت, در منصور جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم, اور تفسیر الکبیر اس کی روایت ہے. جب یہ آیت کی روایت آپ جا کر اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ رسول نے پنجتن کے نام لیے اور کہا جب آدم نے ہمارا واسطہ دیا تو ہم نے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا. تو جب نبی کی نہیں ہوئی تو ہماری کہاں سے؟ کبھی سوچا؟ تو عبادتوں کے ذریعے جانے کا کبھی مت سوچو کہ میں چلا جاؤں گا, اگر امام نہیں بھی ملیں گے مجھے سو واٹ, میں چلا جاؤں گا. نہیں, سو واٹ نہیں, you have to go with your امام. اگر امام کے پیچھے رہیں گے تو then you will survive.
ہم سروائیو کر سکتے ہیں. اگر امام سے ہٹ گئے تو سروائیول کا بھی چانس نہیں ہے, بچ بھی نہیں سکتے. اور وہاں پہ اس دن روز محشر, جس دن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن کو یاد کرو, میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ وہ دن وہ ہے کہ ماں پلٹ کے بیٹے کو نہیں دیکھے گی. سامنے جہنم ہے, ادھر جنت ہے, بیچ میں وہ پل صراط ہے, وہ صراط ہے, وہ برج ہے, وہ برج پہ سے جانا ہے. تو اب خود اندازہ لگاؤ, خود ڈیسائیڈ کرو کہ وہ برج پہ سے کوئی نہیں جا سکتا, صراط سے جانا لازم ہے. تلقین جب مردہ مرتا ہے تو شانے کو ہلا کر اسماعی فم کہہ کر ہم یہی کہتے ہیں کہ صراط حق, صراط حق ہے, اس سے ڈنائی مت کرو. اور بچے کو بھی کہتے ہیں, آغائے خوئی مرے تو ان کو بھی کہا, رہبر انقلاب کا انتقال ہوا تو ان کو بھی ہلا کے کہا کہ آپ صراط حق ہے, صراط حق ہے. تو ایک بچہ بھی مرا, اس کو بھی یہ کہا. کیوں کہا کہ صراط وہ حق ہے, وہ صراط وہ برج ہے, وہ پل ہے کہ جس سے ہم سب کو گزرنا ہے, اور سامنے جنت ہے, نیچے جہنم ہے. تو دوستو, زمانے کے امام کے دامن کو اس مضبوطی سے تھامو, اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو ولی اثر کو. اتنا امام سے قریب ہو جاؤ, اتنے کلوز ہو جاؤ کہ روز محشر جب تم وہاں پہنچو تو زمانے کا امام ہاتھوں کو پھیلا کے تمہیں سینے سے لگا لے, سینے سے لگا لے, سینے سے. یہ کیوں نہیں کرتے؟ Why don't you get close to your امام؟ ہم دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں تمہیں پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ملانا چاہتا ہوں, آپ تو روز اس کے گھر جا کے کہیں گے پلیز یار ٹرائی ٹو گیٹ می سم اپوائنٹمنٹ, آئی وانٹ ٹو سی پریزیڈنٹ آف انڈیا. نہیں چاہیں گے کہ پریزیڈنٹ سے مل لو؟ اور ایک دفعہ مل لیا پریزیڈنٹ سے, وہاں سے انویٹیشن آ گیا تو گھر کے دروازے پہ باہر لگا دیں گے کہ جو گزرے وہ دیکھے, ارے اس کا اپوائنٹمنٹ ہے. میں آپ کی بات نہیں کرتا, کویت والوں کی بات کر رہا ہوں, گلستان ہند والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. سمجھے؟ نہیں ہوتا. ایک فطرت ہے, نیچر ہے انسان کا کہ بڑے آدمی سے ملنے سے انسان سمجھتا ہے اس کا سٹیٹس بڑھ جائے گا. پریزیڈنٹ آف انڈیا, اگر یو ایس کے پریزیڈنٹ سے کوئی ملنا چاہے, آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے, then you will really fly. ہم تو فلائی کرنے لگیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے, دوستوں کو, بھائی پریزیڈنٹ آف یو ایس اے سے میرا اپوائنٹمنٹ ہے, he wants to meet me اور I want to meet him, he has given me some time, so میں جا رہا ہوں پرٹیکولر ڈیٹ میں. ہم کتنے ایکسائٹیڈ ہوں گے نہیں کہ ہم پریزیڈنٹ سے ملنے جا رہے ہیں. اور پھر مل کے آنے کے بعد آپ کیا بات کریں گے, ایک ایک چیز بولیں گے اس کے گھر کی. میں گیا تھا, اس سے گفتگو کی, اس سے بات کی, اس نے یہ بات کی. اور جانے سے پہلے دوستو پلیز غور سے سنو, پلیز ایک میسیج ہے, آج میں میسیج دے رہا ہوں. جانے سے پہلے اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ وہاں کا پریزیڈنٹ اس ڈریسنگ کو پسند نہیں کرتا, تو آپ ایک وہ ڈریسنگ کریں گے کہ جو پریزیڈنٹ آف یو ایس اے چاہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ فرسٹ امپریشن ہی خراب پڑ جائے, ہم وہاں پہنچے اور پریزیڈنٹ منہ پھیل لے. دوستو مجھ کہہ گیا میں, پلیز بیدار ہو کے سنو. ہم پہنچے اور یو ایس کا پریزیڈنٹ کہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو, اس لیے کہ تمہاری ڈریسنگ صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر اس کو داڑھی پسند نہیں ہے تو آپ فوراً کلین شیو کریں گے. آپ کہیں گے ارے یار اس کے پاس جانا ہے, داڑھی تو رکھ لیں گے بعد میں. نہیں, ہر وہ چیز کریں گے, ہر وہ ڈریسنگ کریں گے. اس کو جو کلر پسند ہے وہ کلر پہن کے جائیں گے کپڑوں کا, اس لیے کہ یو ایس پریزیڈنٹ کو پسند ہے. دوستو یو ایس پریزیڈنٹ کو امپریس کرنے کے لیے, وہ اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے ہماری لائف ٹائم ایک اچیومنٹ کہیں گے ہم اس کو, کہ زندگی میں کبھی کبھی موقع ایسا ملتا ہی نہیں ہے, پہلی دفعہ موقع ملا ہے. ایک دنیا کے معمولی انسان سے ملنے کی اتنی خواہش, یہ خواہش کیوں نہیں کرتے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے؟ اس سے ملنے کی خواہش کیوں نہیں ہے؟ Why don't you try? Why don't you try? اس امام سے ملنے کی خواہش کیوں نہیں کرتے کہ جس کے حکم سے پوری کائنات چل رہی ہے, جو تمہیں رزق دے رہا ہے, جو تمہیں زندگی دے رہا ہے. لیکن ہم کبھی ٹرائی نہیں کیا. میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں, بچوں کو تیار کر رہا ہوں. میں بڑوں سے بات نہیں کر رہا, بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دوستو میری خواہش ہے, میری وش ہے, میری آرزو ہے, تمنا ریئلی میری تمنا ہے
کہ جتنے مومنین اور مومنات اس وقت بیٹھے ہوئے جو میری مجلس سنیں گے بعد میں بھی، میری خواہش ہے کہ ہر مومن اپنے امام سے ملے. بلیو می دوستو، بلیو می، when you will meet your امام، آپ کی زندگی بدل جائے گی. ریئلی کہہ رہا ہوں، زندگی بدل جائے گی. اتنا بلیسنگ ہے، اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا آنر ہے، آنر ہے، آنر ہے. اس سے بڑا آنر نہیں ہے کہ ہم 13 معصومین کے وارث سے ملاقات کریں، اس امام سے ملاقات کریں کہ جو فرزند زہرا ہے، جو ریئلی اس زمین کا مالک ہے. اس سے ملاقات کے لیے میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ آج کی مجلس میں جزیرہ خضرہ میں پہنچنے والے کا نام لوں. یہ واقعہ میں بہت کم پڑھتا ہوں، لیکن میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے بچوں کی دلوں میں خواہش پیدا ہو. آج کی رات بچے، جمعہ ہے نا، جمعہ کا دن ہے نا، فرائیڈے ہے نا، آج فرائیڈے امام کا دن ہے. یہ جتنے بچے اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے دل میں آج کی رات یہ خواہش پیدا ہو، اور مجلس سے، اس فرش عزا سے جب اٹھیں تو دعا کر کے اٹھیں کہ مولا آج ہی کی رات بلاؤ. دوستو یہ عجب نہیں ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے. ایک چیز یاد رکھیں، میں اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، اس پرسنالٹی کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس کے لیے ہر چیز پاسبل ہے. اللہ کل شین قدیر پروردگار ہے نا، اس کا یہ مظہر ہے. مولا کائنات، عجائبات خداوندی کے مظہر تھے نا. عجائبات سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے وہ مشہور واقعہ مولا کا، ایک دعوت 40 جگہ جا کے آپ نے نوش فرمایا. علی کے لیے چھوٹی نارمل چیز ہے. آپ خطبے پڑھیں، میں ایک بات کہتا ہوں، مولا کی سیئنگز پڑھیں then you will realize. تو میں جزیرہ خضرہ کا وہ واقعہ پڑھ کے میرے بچوں کے مورل کو بوسٹ کر کے ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ رات میں بستر پہ سو، کھانا کھاؤ تو یہ کہو کہ مولا آج رات کا کھانا میں گھر میں کھا رہا ہوں، کل کا کھانا آپ کے ساتھ کھاؤ. یہ خواہش پیدا کرو دوستو، یہ وش کو پیدا کرو. اس لیے کہ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. ڈونٹ تھنک کہ یو ول کم alone. نو، یو ول کم with your امام. صلوات پڑھ لیں محمد والے. جزیرہ خضرہ، گرین لینڈ، گرین آئی لینڈ. دنیا میں گرین لینڈ ہے. یہ گرین لینڈ کی بات نہیں کرتا میں، پلیز ڈونٹ تھنک کہ یہی گرین لینڈ ہے جو دنیا میں. یا برموڈا آئی لینڈ کا جو ٹرائنگلر ہے نا، جب امریکہ میں مدرسے سے پڑھتا ہوں، برموڈا ٹرائنگلر جو ہے یہ آرلینڈو سے 200 یا 300 کلومیٹرز پہ، اٹس سو کلوز. فلوریڈا سے اٹس جسٹ 300 کلومیٹرز فار. برموڈا جو ٹرائنگلر ہے، تو آپ سب جانتے ہیں برموڈا ٹرائنگلر کے بارے میں. کئی ناولز چھپیں اس کے لیے، کئی کتابیں چھپیں، لیکن وہ جزیرہ خضرہ نہیں ہے. آئی ایم ویری کلیئر اینڈ اٹس اے کلیئر میسیج ٹو ایوری بڈی. وہ جزیرہ خضرہ نہیں ہے. کوئی اگر کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا، ایئر کرافٹ نہیں جا سکتا، شپ نہیں جا سکتی، وہاں پہ یہ ہو جاتا، بٹ وہ جزیرہ خضرہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے جزیرہ خضرہ؟ اس لیے نہیں ہے کہ جزیرہ خضرہ جو ہے وہ وہاں پہ بھی غیبت ہے. یہ نہیں ہے کہ اینی بڈی کین گو، آپ بتا دیں کہ یہ ہے جزیرہ خضرہ، ختم. جب آپ نے بتایا تو غیبت ختم ہو گئی. وہاں پہ بھی غیبت ہے. اب آپ سنیں گے واقعے میں کہ کیسا جزیرہ خضرہ بحر ابیس میں ہے. بحر ابیس، وائٹ سی. ابیس، بحر ابیس، ابیس سفیدی کو کہتے ہیں، بحر پانی کو کہتے ہیں. سفید پانی میں ہے جزیرہ، بحر ابیس میں. وہ میں اب ڈیٹیل بتاؤں گا کہ جزیرہ خضرہ میں جانے کی خواہش پیدا کرو. میں کیوں کہہ رہا ہوں جزیرہ خضرہ میں جانے کی خواہش پیدا کرو؟ اس لیے کہ ہم اپنی ان آنکھوں سے مرنے کے بعد یا ظہور کے بعد امام کی حکومت کیوں دیکھیں؟ ہم شیعہ ہیں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولا سے اپنی اسی زندگی میں ان کی حکومت کو دیکھیں کہ how he is running the government, how he is running the show.
وہاں پہ جو حکومت چل رہی ہے، وہاں پہ جو لین دین ہے، وہاں جو کاروبار چل رہا ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں، تو ان کے بارے میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مولا کے جزیرے میں مولا کی حکومت میں رہے. وہ ہماری اچیومنٹ ہے. ہمارا اچیومنٹ کیا ہے کہ وی ہیو ٹو لیو ود آور امام. ہم یہ حکومتوں میں نہ رہیں، ہم اپنے امام کی حکومت میں رہیں جو ظاہری طور پر ہے. پہلا شخص، فرسٹ پرسن جس کا نام لسٹ میں ہے، کئی لوگ گئے، ان کا نام ہے علی ابن فاضل مازندرانی. یہ پہلی شخصیت ہے جو لسٹ بنائی گئی. آپ کو یہ حیات القلوب میں بھی ملے گا. اور علامہ مجلسی نے تو باقاعدہ پورا جزیرہ خضرہ کے اوپر ایک کتاب لکھی. علامہ مجلسی کہ بہار الانوار کے رائٹر جو انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے. بہار الانوار 110 والیومز میں ہیں، 110 والیومز میں ہیں. وہ انسائکلوپیڈیا اسلام کی، اس کے رائٹر علامہ مجلسی. اور کیسی ہستی تھی، میں انشاءاللہ آج بتاؤں گا کہ علامہ مجلسی کا کنٹریبیوشن کیا ہے. تو انہوں نے تو باقاعدہ پوری کتاب لکھی جزیرہ خضرہ کے اوپر. ٹوٹل بک ان کی جزیرہ خضرہ کے اوپر ایک کتاب ہے جو امام کے اوپر ہے. جزیرہ خضرہ یہ گرین آئی لینڈ ہے دوستو. سب سے پہلے جانے والے جن کا نام سب سے پہلے کتابوں میں آیا، کئی لوگ گئے، نام ہے علی ابن فاضل مازندرانی. یہ مازندران کے رہنے والے تھے. علی ان کا نام تھا، علی ابن فاضل، اور فاضل کے بیٹے تھے. بہرحال یہ جو ہے نجف اشرف کے رہنے والے، اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. وہاں کے رہنے والے، ان کے دل میں بڑی خواہش تھی. یہ ہم جیسے شیعہ نہیں تھے. آج جو ہم ہیں نا، ہماری خواہش کیا ہے کہ ہماری لائف بھی گزرے، اور اگر امام مل جائے تو فائن، اگر نہیں ملے تو فائن. یہ فائن کا لفظ نکال دیں اپنی ڈکشنری سے. فائن نہیں ہے، وی آر ناٹ فائن. ہم بے چین ہیں، ہم کو بے چین رہنا ہے، پریشان رہنا ہے کہ ہمارا امام ہے اور ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے. دوستو انصاف سے بتاؤ، پلیز انصاف سے بتاؤ، آنیسٹلی بتاؤ یہ بات کہ ہم سے زیادہ بدنصیب کون ہے؟ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا. ہم سے زیادہ بدنصیب کون ہے کہ ہمارا سید و سردار، ہمارا محسن موجود ہے اور ہم نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں؟ کتنے ہم بدنصیب ہیں. وی ہیو ٹو کرائی کہ ہم کتنے بدنصیب ہیں کہ ہمارا امام موجود ہے، ہی از الائیو، اور ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ خواہش آج گلستان ہند کے مومنین بچے کریں، بڑے تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ تو کر رہے ہوں گے، انہوں نے ملاقات بھی کی ہوگی. لیکن بچوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو. آج جب رات میں میرے بچوں جاؤ بستر پہ تو امام کو جب سلام کرو، تمہاری دعا جلدی قبول ہوتی ہے. معصوم کی دعا، ہاتھوں کو اٹھا کے یہی کرو کہ فرزند زہرا، ہم اپنی آنکھوں سے آپ کی وہ خیامگاہ، آپ کا وہ اسٹیشن ہم دیکھیں، ہم جائیں اپنی آنکھوں سے آپ کی حکومت دیکھیں اور وہاں رہیں. دوستو وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے نا، اٹس اے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایٹماسفیئر. اور وہاں امام سے اگر ملاقات ہو جائے تو سب سے بڑی بلیسنگ زندگی کی معراج ہے کہ فرزند علی ہم ان کی زیارت کر لیں. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ علی ابن فاضل نجف اشرف کے رہنے والے، دل میں خواہش، آرزو، روز دعا کر رہے ہیں، مولا پلیز اپنی زیارت کراؤ، اپنے جزیرے میں بلاؤ. جزیرے میں اس واقعے کو بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں، بے انتہا شارٹ کر کے، اس لیے کہ وقت کی تنگی ہے اور مجھے دوسرے باتیں بھی کرنا، بٹ ہم بہت بریف، بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو ڈیٹیل میں پڑھوں گا. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں دوستوں، ایک طالب علم ہوں. میں اگر جبھی بھی میں یہ اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے نا تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ صرف ایک واقعے کو لیتا ہے. اس میں اتنے ڈیٹیلز ہیں، میں اس کو بہت کٹ شارٹ کر کے ویری بریف جو ہے آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس لیے کہ ٹائم کی تنگی ہے. بہرحال علی ابن فاضل روز دعا کر رہے ہیں کہ مولا پلیز آئی وانٹ ٹو سی، مولا آئی وانٹ ٹو سی، مولا پلیز آپ کی زیارت کراؤ، پلیز زیارت کراؤ. واسطے دیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. جب ان کی ایج 35-40 ایئرس کے اوپر ہو گئی، ایک دن ان کو حکم ملا، آرڈر ملا، اور یہ بیمار ہو کے سیریا چلے گئے تھے. سیریا سے ان کی ایک ملاقات ایک عالم دین سے ہوئی تھی. میں وہ سب واقعات کو، پورے واقعات کو چھوڑتا ہوں. اس کے بعد ان کو حکم ہوا کہ فلاں وقت میں، پرٹیکولر ٹائم پہ، پرٹیکولر ڈے پر، اس جو کریک تھی سمندر کی، بغداد کی، یا بعض روایتوں میں ہے کہ سیریا کے قریب اس کریک کے پاس پہنچو، لیکن 3 مہینے کا تمہارا سفر ہوگا
اور تم 3 months تک باہر رہو گے تو اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھو، ان کے کھانے کا انتظام کرو، پھر تم وہاں پہ پرٹیکولر ڈے پرٹیکولر ٹائم پہ آ جانا۔ تو ہی واز سو ایکسائٹیڈ، اتنے خوش ہوئے، اینڈ دین ہی وینٹ اوور دیر۔ وہ ٹائم آیا، وہ پہنچتے ہیں، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ سامنے سے کچھ کشتیاں آئیں، کچھ بوٹس آئیں اور آ کر ان کا نام لے کے پکارا، کیا آپ علی ابن فاضل مازندرانی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں میں علی ابن فاضل۔ تو کہا کہ آپ اس میں بیٹھ جائیں۔ یہ بیٹھ گئے، بیٹھ کر اب یہ کہتے ہیں کہ کشتی چل رہی تھی نارمل واٹر میں۔ اچھا، اس کا جو روٹ بتایا گیا وہ استنبول ٹرکی سے ٹورڈز یورپ، اسپین، میڈیٹیرین جو سی ہے۔ اب میں روٹ تو بتا رہا ہوں لیکن ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا، نہ پھر میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ میڈیٹیرین سے ہوتے ہوئے اب یہ کشتی چل رہی ہے، اسپین کا راستہ ہے۔ چلتے 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 انہوں نے دیکھا کہ جو کشتی کا ملا تھا، یعنی جو کشتی کو چلا رہا تھا، اس زمانے میں بوٹس تو نہیں تھی، مطلب اس میں مشین لگی ہوئی نہیں تھی، وہ ہاتھ سے چلتی تھی کشتی، ملا لوگ چلاتے تھے۔ تو اس نے جو چلا رہا تھا اس نے اللہ اکبر کہا۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہا، انہوں نے پوچھا کہ کیوں کہا اللہ؟ بے شک کبریائی تو اللہ کے لیے ہے، لیکن کیوں کہا اللہ اکبر؟ اس نے کہا پانی دیکھو۔ کہا کہ جیسی پانی میں نے دیکھا کہ نارمل واٹر سے پانی بالکل سفید ہو گیا، یعنی سفید واٹر میں کشتی انٹر ہوئی۔ اس کے بعد اس ملا نے پلٹ کے کہا کہ اس پانی میں داخل ہونے کا ویزا یہ ہے کہ تم اللہ کی کبریائی کی آب بلند کرو۔ سمجھے کہ پانی میں جب تم داخل ہوگے تو اس وقت تک کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایک بات یہاں بتا دوں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ڈھونڈ کے پانی تک چلے جائے، وہ بھی غیبت ہے۔ اس نے اللہ اکبر کہا، سب نے یہ پانی میں انٹر ہو گئے۔ سفید رنگ کا بحر ابیض جسے کہتے ہیں، وہ سفید رنگ کے پانی کے سمندر میں انٹر ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انٹر ہوتے 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 ہم اس جگہ پہ پہنچے۔ جب ساحل کے قریب پہنچ رہے تھے تو پھر انہوں نے اللہ اکبر کہا۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا تو کہا کہ دیکھو سامنے وہ جزیرہ نظر آ رہا ہے، وہ آئی لینڈ نظر آ رہا ہے۔ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، نظر آ رہا ہے۔ وہ پہنچتے ہیں ساحل کے اوپر، ساحل کے پہنچے تو وہاں کے لوگ جو بڑے ان کے سردار تھے وہ لوگ آئے، آ کے استقبال کیا، ویلکم کیا ان کو، اور یہ کہا کہ علی ابن فاضل یو آر سو لکی، آپ کو مبارک ہو کہ امام نے اپنی حکومت میں آپ کو بلایا۔ اور اچھا اب ایک بات بتاؤں، جزیرہ خضرہ ایک جزیرہ نہیں ہے، اس دنیا کے اطراف، یہ ہماری جو دنیا ہے اس کے اطراف 4 جزیرے ہیں ٹوٹل۔ 5ویں امام بنی عباس کا زمانہ 200 یا 330 ہجری کا واقعہ ہے یا 40 کا واقعہ ہے کہ بنی عباس کا ایک شخص حاکم کوفے کا، اس نے یہ اعلان کیا، اس نے رمضان کے زمانے میں 23 رمضان کا دن تھا، افطار کے وقت اس نے تمام مسلمانوں کو بلایا اور کچھ یہودیوں کو بھی بلایا، عیسائیوں کو بھی بلایا، بلا کے افطار کے بعد اس نے تقریر کی، تقریر کر کے یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری حکومت میں کوئی رابضی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں رابضی؟ میری حکومت میں کوئی رابضی نہیں ہے، اس لیے رابضی نہیں ہے کہ ان کا مذہب صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ ختم ہو گئے، پورے رابضی ختم ہو گئے اس لیے کہ ان کا مذہب صحیح نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا، یہ یہودی نے اٹھ کے کہا، عیسائی جو تھے ان لوگوں نے کہا، اے حاکم وقت، تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ رابضی ختم ہو گئے، اس لیے ختم ہو گئے کہ ان کا مذہب بہت چھوٹے لوگ تھے، مذہب صحیح نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ لوگوں کی تعداد کے اوپر، پاپولیشن کے اوپر مذہب کی حقانیت ثابت نہیں ہوتی، حقانیت ثابت نہیں ہوتی۔ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن ہمارا مذہب ہم کہتے ہیں سچا ہے، تیرے پاس زیادہ لوگ ہیں تو ڈزن مین کہ تمہارا مذہب صحیح ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک واقعہ سنا جو جزیرہ خضرہ سے ریلیٹڈ ہے، جو 4 ہے۔ اچھا میں ایک بات یہاں روک کے ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ زمانے کے امام کے 4 بیٹے ہیں، اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں، اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں، 4 جنریشن، امام کا 4 جنریشن ہے، انہیں زمانے کا امام ہے، ان کے 4 بیٹے ہیں جن کا نام ابراہیم ہے، عبد الرحمن ہے، علی ہے اور قاسم ہے، اسی لیے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ رسول اللہ کی
حدیث ہے کہ میرا جو آخری وارث ہوگا اس کا نام بھی میرا نام ہوگا، اس کی کنیت بھی میری کنیت ہوگی۔ اسی لیے ہم کو حکم یہ ہے کہ اگر آپ کا نام محمد ہے تو آپ اپنے بیٹے کا نام قاسم نہیں رکھ سکتے۔ یہ کسی کو اجازت نہیں ہے مسلمانوں میں کہ بیٹے کا نام قاسم رکھے اگر آپ کا نام محمد ہے۔ اگر آپ کا نام حسین ہے تو بیٹے کا نام قاسم رکھے، آپ علی ہے تو بیٹے کا نام قاسم رکھے، لیکن محمد کے ساتھ قاسم کنیت نہیں ہو سکتی۔ بیٹے کا نام آپ قاسم نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ پھر آپ کی کنیت ابو القاسم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے صرف دو کو اجازت دی، ایک مولا مشکل کشا کو، مولا کو اجازت تھی کہ آپ اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھیں۔ محمد حنفیہ سے آپ ابو القاسم کہلائے۔ محمد حنفیہ کا اصلی نام قاسم تھا۔ اس کے بعد یا امام نے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرا آخری جو فرزند آئے گا وہ اس کا نام میرا نام ہوگا محمد، اس کی کنیت میری ہوگی۔ تو امام کے 4 بیٹے ہیں، عبد الرحمن، علی، ابراہیم اور قاسم، جس سے آپ کی کنیت قاسم ہے۔ اس کے بعد ان کا جنریشن چل رہا، اس کے بعد ان کا جنریشن، 4 کتابوں میں 4 جنریشن تک باتیں ہیں کہ ان کے پاس ان کے بچے بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے۔ تو اب آپ سنیں، تو یہ جو یہودی تھا اس نے بادشاہ کا، اس وقت کا جو عباسی خلیفہ تھا، اس سے یہ کہا کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ رابضی ختم ہو گئے بیکاز ان کا مذہب صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ رابضی شیعہ اتنے ہیں کہ تو تصور نہیں کر سکتا۔ اس نے پوچھا کہ کیسے؟ تو اب اس نے کہا کہ ہم لوگ تاجر لوگ ہیں، ہم شپنگ کا بزنس کرتے۔ اس زمانے میں جو شپنگ تھی، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بوٹس میں جاتے اور مچھلی پکڑتے اور جو سمندر کے سفر کرتے اور کاروبار کرتے۔ اس نے یہ کہا کہ ہم ایک دفعہ، اب سنیں دوستو پلیز غور سے سنیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا باپ 5 عیسائی، 7 یہودی اور 12 مسلمان، ہم لوگ ایک کشتی میں بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہے تھے۔ جب ہم سفر کر رہے تھے تو ہماری کشتی چلتے چلتے سمندر میں طوفان کی طرح آیا اور ہماری کشتی کا جو ملا تھا، جو ڈرائیور تھا، جو پائلٹ تھا، جو چلا رہا تھا کشتی، وہ راستہ بھول گیا۔ اب اس زمانے میں بوٹس تو نہیں تھی اور پورا نیویگیشن کا سسٹم برابر نہیں تھا، تو جب وہ ستاروں کے اس پہ چلا کرتے تھے، وہ کہتا ہے کہ جب ہم چل رہے تھے تو راستہ بھول گیا، ہوا کے ذریعے سے راستہ بھولا اور ہم کہیں اور ساحل پہ، کسی اور آئی لینڈ پہ پہنچ گئے۔ جیسی پلیز غور سے سنیں، جب ہم، وہ کہتا ہے، یہودی کہتا ہے عباسی خلفاء کو، یہ واقعہ بھی علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب پہنچا، وہ کہتا ہے کہ جب ہم پہنچے اس آئی لینڈ کے اوپر، ہم آئی لینڈ پہ اترے، ہم کو پتہ نہیں کہ کس آئی لینڈ میں کس زمین پہ ہم آ گئے، ہم 5 عیسائی، یہودی اور 12 مسلمان، ہم لوگ نکل کے وہاں سے چلے۔ جب چلے تو جب ہم شہر میں داخل ہوئے، اس آئی لینڈ سے جب ہم شہر میں، سٹی میں داخل ہوئے، انٹر ہوئے، تو ہم نے دیکھا سو بیوٹیفل سٹی، اتنی اچھا شہر، اتنی اچھا ماحول، اتنا پرسکون ماحول، ٹیمپریچر بھی بڑا ماڈریٹ، اور وہاں عالم یہ ہے کہ جو لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے وہ لوگ بھی بڑے حسین اور خوبصورت، بڑے پیسفل معلوم ہو رہے ہیں۔ ہم چلتے ہم جب آگے بڑھے تو کچھ لوگ، حکومت کے لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا راستہ بھول گئے تھے، ہم آئے ہیں، ہم عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں۔ تو وہ حکومت کے جو آدمی تھے انہوں نے کہا کہ جو عیسائی اور یہودی ہیں ان کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا، جزیہ پے کرنا پڑے گا، مسلمان یہاں رہ سکتے۔ تو ان لوگوں، یہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ اس شہر کے مالک ہیں؟ تو کہا نہیں، اس شہر کا مالک دوسرا ایک شہر ہے جس کا نام ہے ظاہرہ ایک شہر ہے، وہاں جاؤ، وہاں جانے کے بعد وہاں اس شہر کا مالک ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جا کر اس حاکم کو، اس ظاہرہ میں جو حاکم ہے اس کو جا کے ہم ٹیکس دیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ کہہ کر ہم ساحل پہ آئے، کریک پہ آئے، اور آ کر ہم نے اپنے جو بوٹ تھی، جو شپ تھی، جو ہماری بوٹ تھی، اس کے جو ملا تھا جو چلا رہا تھا، اس سے ہم نے کہا کہ ہم کو ظاہرہ لے کے چلو۔ اس نے کہا ظاہرہ تو میرے میپ میں کوئی ہے ہی نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو ساحل پہ دوسرے ملا کھڑے ہوئے تھے، جو چلانے والے تھے کشتی، ان لوگوں نے کہا کہ ویل شو یو، اور اس کے بعد ان لوگوں نے ہم کو ظاہرہ پہنچایا۔ کہتا ہے ظاہرہ میں انٹر ہوئے تو ہم نے ایک عجیب منظر دیکھے۔ عالم یہ تھا کہ چشمہ ہے، پانی کا چشمہ ہے، ایک ریور ہے، وہاں پہ ایک ٹائیگر بھی ہے اور ایک گوٹ بھی ہے، بکری بھی ہے اور شیر بھی ہے، دونوں ایک ہی جگہ پانی پی رہے ہیں۔ نہ شیر بکری کو دیکھتا ہے، نہ بکری شیر کو دیکھتی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ جب ہم آگے چل رہے تھے، اتنا خوبصورت اور حسین شہر تھا، اتنا بیوٹیفل شہر تھا کہ جس کو ہم ڈسکرائب نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا تھا۔ میووں کے درخت ہیں اور ہر طرف پھیلے ہوئے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ جب ہم نے عجیب چیز دیکھی کہ لوگ دکان پہ جاتے ہیں، شاپ پہ جاتے ہیں، مالز میں جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، جو سیٹ ہے، جو مالک ہے اس دکان کا، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتا ہے، خود گراہک جو خریدتا ہے خود جا کے وے کرتا ہے، وے کر کے جو ویٹ ہوتا ہے وہ ویٹ آ کے صحیح بولتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر 100 گرامز لینا ہے تو آ کے بولتے ہیں 50 گرامز لیے،
یہ تو ہمارا دستور ہے، ہم اس دنیا میں کرتے ہیں نا، آپ نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے. میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ دوستو بے ایمانی ہر جگہ کی بے ایمانی، اگر بے ایمانی میں ہماری زندگی میں بے ایمانی آ جائے نا پھر دین ہاؤ یو کین میٹ امام. ہر چیز میں بے ایمانی یہ ایسا لفظ ہے کہ جتنا اس کو ایلابریٹ کریں تو ہر چیز اس میں آتی ہے. بہرحال تو ہمارا وہ کام ہے کہ ہم ایک دوسرے مومن بھائی کو دھوکہ دیتے ہیں، وہاں دھوکے کا تصور نہیں ہے. اس لیے کہ جناب سلمان کی حکومت جب مولا نے گورنر، جب خلیفہ دوم نے علی کو سلمان کو مدائن کا گورنر بنایا تھا تو سلمان نے وہاں کیا کیا تھا؟ سلمان نے جا کے وہاں ڈنڈا نہیں چلایا تھا جیسے آج حکومتیں چلا رہی ہیں. سمجھے؟ آج جیسے حکومتیں ڈنڈا چلا رہی ہیں نا، سلمان نے ڈنڈا نہیں چلایا تھا. سلمان کی حکومت کیسی چلتی تھی؟ سلمان گورنر ہے مدائن کے، وہ اپنی جگہ پہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. چور چوری کرنے نکلا، چور تو ہر دور میں چوری کرنے نکلا. سلمان نے وہاں کے شہر کے جتنے ڈاگس تھے نا، سٹی ڈاگس کہیں آپ، اسٹریٹ ڈاگس کہیں، ان کو آرڈر کر دیا تھا کہ چور چوری کے لیے نکلا تم فوراً پکڑ لو. جس ویٹ بیمانی کرتے تھے تو وہ جو ویٹ تھا وہ آ کے لگتا تھا، تو وہ سلمان تھا جو اتنی ایسی حکومت چلا سکتا تھا. یہ تو امام کی حکومت ہے بھائی، یا تو بیمانی کا تصور ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ گراہک لوگ آتے ہیں پرچیزنگ کو، اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ان کو چاہیے اور آ کے اتنا ہی بتا دیں. یہ کہتے ہیں کہ اور نماز کا جیسی وقت ہوا کسی نے دکان کو بند نہیں کیا، ویسی ڈورز اوپن ہے اور نماز کو چلے گا. اس کو پتا ہے کہ کوئی آدمی یہاں بیمانی نہیں کرے گا. دوستو یہ سوسائٹی اسلام کی ہے. This is the society Imam wants from you, and this is going to be happen when inshallah Imam will come. peaceful religion. روایت کا جملہ ہے کہ ظہور امام کے بعد ایک عورت یمن سے سونے میں، سر سے لے کے پیر تک سونے میں ہوگی. یمن سے she will travel alone، اکیلی اونٹ پہ ٹریول کرے گی شام تک، یمن سے شام تک. روایت کا جملہ ہے کہ عورت سونے میں ہوگی، کوئی اسے پلٹ کر نہیں دیکھے گا. یہ زمانہ آنے والا ہے. We want this society. اس سے بڑی سوسائٹی اور کیا چاہیے؟ پیسفل. امام آنے کے بعد اتنا سکون ملنے گا انشاءاللہ، اتنا سکون. تو یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم مسجد میں انٹر ہوئے. یہ عیسائی کہتا ہے کہ مسجد میں انٹر ہوئے، مسلمانوں نے نماز پڑھائی، ہم پیچھے ٹھہر گئے. جب پیچھے ٹھہر گئے، نماز ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ لوگ جنہوں نے نماز پڑھائی ان سے جا کر یبنا صاحب الزمان مل کے ہاتھ ملانے لگے. اس کے بعد یہ مسلمان آگے بڑھے. اس کے بعد انہوں نے کہا یبنا صاحب الزمان کہا. سمجھے؟ یبنا صاحب الزمان کے بیٹے سلام کیا. تو انہوں نے پلٹ کر ان مسلمانوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ نئے ہو شہر میں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم راستہ بھول گئے تھے، شہر میں آئے اور لوگوں نے کہا کہ آپ ظاہرہ جائیں اور جا کر ملیں. تو آپ نے کہا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تم مسلمان ہو؟ تو کہا کہ ہاں مسلمان ہیں. پوچھا تمہارا کلمہ کیا ہے؟ تو اس نے ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. تو کہا کہ تمہارا کلمہ صحیح ہے، اتنا صحیح ہے کہ تم یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن تمہارا کلمہ نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے. پوچھا کیسے؟ تو کہا تم نے میرے جد کی ولایت کا تو اعلان ہی نہیں کیا. تو کہا ہمیں معلوم ہی نہیں. تو اب امام کا بیٹا مناظرہ ڈیبیٹ کیا. امام کے بیٹے نے، شافعی مذہب کے یہ لوگ تھے، شافعی سے ڈیبیٹ کیا، مناظرہ کیا. ایک عجیب مناظرہ ہے دوستو، اتنا پیارا مناظرہ ہے کہ انشاءاللہ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں پڑھتا. ڈیبیٹ ہوا دونوں میں. ڈیبیٹ ہونے کے بعد یہ پورے جو شافعی تھے یہ مسلمان ہو گئے، شیعہ ہوئے، مولا کی ولایت کا اعلان کیا. ایک چیز یاد رکھو، علی کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز نہیں کرنا. ولایت مولا کائنات میں نو کمپرومائز، کبھی نہیں کرنا. اپنی زندگی کو قربان کرنا مولا کی ولایت کے لیے. یاد رکھو ہمارا بیس ولایت ہے. اپنے امام زمانہ کو خوش کرنا ہے تو ولایت مولا کائنات میں نو کمپرومائز. جو حق ہے وہ بولنا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اس کے بعد یہ یہودی کہتے ہیں، عیسائی، ہم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ آخری امام کے چھوٹے بیٹے جن کا نام قاسم ہے، یہ ان کی حکومت ہے، یہ شہر ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم باہر نکلے،
نکل کے اس حاکم کو، اس بادشاہ کو کہتا ہے، عباسی خلفاء کے باہر نکل کے کہتا ہے کہ اے شخص، وہ اتنا بڑا شہر تھا، اتنی بڑی سٹی تھی، اتنی بڑی سٹی تھی کہ تو اپنے شہر میں جنگی گھوڑے کے اوپر، جو جنگ میں، وار میں گھوڑا استعمال ہوتا ہے، اس گھوڑے کے اوپر پوری سپیڈ سے اگر 6 months 24 hours تو ٹریول کرے تو شہر کا ایک حدود ختم نہیں ہوتا. اور کہا کہ وہ پورے شہر میں فرزند زہرا کی مکمل حکومت ہے. فرزند زہرا کی پوری حکومت ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اسی طرح 4 شہر ایسے، یہ چھٹے امام کا بھی ارشاد ہے، چھٹے امام کا بھی یہ جملہ ہے. ایک شخص نے یہ ظاہر کیا تھا، یہ کہا تھا کہ مولا ہماری طرف سے آپ کی امامت، ایسی باتیں کی تھی. تو مولا نے کہا تھا کہ تو کیا سمجھتا ہے، اللہ نے اس دنیا کے اطراف 4 شہروں کو پیدا کیا ہے کہ جہاں مکمل طور پہ ہماری حکومت اور ہمارا کلمہ پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد یہ شخص نے بھی یہ کہا کہ اتنا بڑا شہر، اس حاکم وقت جو عباسی خلفاء جس نے کہا تھا کہ رابضی ختم ہو گئے، تو کہا اتنا بڑا شہر ہے ظاہرہ باطنہ، یہ جو شہر اطراف 4 شہر دنیا کے، اس میں اس نے کہتا ہے کہ مکمل طور پر امام کی حکومت اور اتنا پیسفل سٹی. اب ادھر علی ابن فاضل مازندرانی جزیرہ خزرہ میں انٹر ہوتے ہیں. جزیرے میں جیسے انٹر ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ جو ملتا ہے مجھے سلام کر کے کہتا ہے کہ مبارک ہو کہ تم زمین سے، تم اس دنیا سے اس دنیا میں آ گئے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مکمل امام کی. یہ کہتے ہیں کہ لیکن مجھے بڑی بے چینی ہے کہ میں امام سے کم ملوں گا. یہ خواہش، دوستو یہ خواہش کو پیدا کرو میرے بچوں، اس خواہش کو پیدا کرو. دل میں کسی کو یاد مت کرو، یہ یاد کرو کہ ہم اپنے امام سے ملیں، ان آنکھوں سے امام کی زیارت کریں. یہ کہتے ہیں علی ابن فاضل شہر میں پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ مجھے اب یہ بے چینی کہ امام سے کیسے ملوں. وہ کہتے ہیں کہ میں جا کے مسجد میں ٹھہرا، جو وہاں کے پیش امام تھے انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ مجھے رکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں، امام کو یاد کرتا ہوں. اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ عجیب بات یہ تھی کہ ایوری سیکنڈ فرائیڈے میں ان کے ساتھ، اس پیش امام کے ساتھ نماز جمعہ کے بعد بیٹھا ہوا تھا. باہر میں نے شور کی آواز سنی، یعنی پکار، کوئی پکار رہا ہے. اب میں جو باہر آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا شور کیسا ہے، تو کہا جا کر. جب وہ باہر گئے تو دیکھا کہ لوگ ہیں، کفن پہنے ہوئے ہیں، جانور گھوڑے کے اوپر ہے، ہاتھ میں نیزے ہیں، اور زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کریں. اس لیے کہ ایک روایت ہمارے پاس یہ ہے کہ 313 ریل مومن جمع ہو جائیں تو امام ظہور کر جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ جو لوگ آگے بڑھے تھے اب پکارتے ہیں مسلسل کہ مولا پلیز آئیے، مولا پلیز آئیے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جمعہ اچھا امام کے ظہور کی جو تاریخیں بتا گئی، جو روایتیں ہیں، میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا ہوں، پلیز مجھے مس انڈرسٹینڈ نہ کریں کہ آئی ایم ناٹ فکسنگ اینی ڈیٹ، اس لیے کہ گناہ ہے، ڈیٹ فکس نہیں کر سکتے آپ. لیکن تاریخ یہ ہے کہ طاق سال ہوگا. طاق سال کے مطلب جیسے یہ 209 ہجری ہے، یہ 229 ہجری ہے نا، ایسا سال ہوگا. 228 ہجری نہیں ہوگا، 230 ہجری نہیں ہوگا، 29 ہوگا، 31 ہوگا، 33 ہوگا، 35 ہوگا، اس طرح کا ہوگا. اور جمعے کا دن ہوگا، فرائیڈے کا دن ہوگا، جب انشاءاللہ میں دیکھیے پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری باتیں ٹیپ ہو رہی ہیں، دنیا بھر میں جائیں گی. میں ڈیٹ فکس نہیں کر رہا ہوں بابا، میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا ہوں، جو کتابوں میں ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد بھی ہمارا عقیدہ یہ، شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ قادر مطلق ہے. یہ سب ڈیٹس اور سب تاریخوں کو بازو رکھ کر وہ ایسا قادر ہے کہ ابھی ظہور کرا سکتا، ابھی ظہور کرا سکتا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو لکھ دیا وہی، نو، ہمارا یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا پروردگار قادر مطلق ہے، ہمارا اللہ مجبور نہیں ہے، سمجھے. تو بہرحال ڈیٹ جو بتائی گئی وہ فرائیڈے کی ڈیٹ بتائیں گی، اور یہ بتایا کہ عاشورے کا دن ہوگا، عاشورہ ہوگا اس دن. تو بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سیکنڈ فرائیڈے تھا، اور سیکنڈ فرائیڈے کے دن لوگ تڑپ رہے تھے، پکار رہے تھے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا مجھے بھی بلا لے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دن گزرنے لگے. وہ کہتے ہیں کہ سٹی واز سو بیوٹیفل، سو بیوٹیفل. وہ کہتے ہیں کہ جو پہاڑ ہے، میں صبح نماز کے بعد باہر نکلتا تھا، اتنے حسین اور خوبصورت ماؤنٹینس ہیں. عزیزو آپ سورہ رحمان پڑھو، اس لیے کہ سورہ رحمان میں اللہ نے تھوڑا سا ڈسکرائب کیا ہے تو وہ وہاں پہ آپ کو شکل نظر آئے گی. کہتے ہیں کہ اتنے بیوٹیفل سینریز تھے کہ میں حیرت میں تھا. یعنی آپ جنیوا یا کشمیر
یا سوئٹزرلینڈ یا ادھر اور ادھر بات کریں، وینکوور کی بات کریں کہ دنیا میں بڑے حسین شہر ہیں، سٹیز ہیں، عزیزو یہ سب کچھ نہیں ہے جزیرہ خضرہ جتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت۔ وہ کہتے ہیں کہ درخت ہیں، ٹریز ہیں، اتنے حسین ٹریز ہیں، کہتا ہے کہ ارادہ کرتے ہیں اور سامنے ہر میوے کے درخت، نیت کرتے ہیں، میووں کے درختوں سے شہر سجا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے چہروں پہ ایک سکون ہے، پیس ہے۔ دوستو آج دنیا میں ملینز آف ڈالر لوگوں کے پاس ہوتے ہیں لیکن چہرے سے پیس ختم ہو جاتا۔ رات میں سوتے وقت جب سوتے ہیں تو سلیپنگ پل کھا کے سوتے ہیں، کیا فائدہ اس پیسے سے؟ What is the use of that money? Please tell me now, please tell me. If I have millions of dollars in my account and if I can't sleep, then what is the use دوستو؟ نرم بستر بھی ہے، نرم تکیہ بھی ہے، بہترین پیلس ہے، لیکن نیند نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ وحشت ہے، سکون ختم ہو گیا، سلیپنگ پل کھا کے سو رہا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک دینار رہے، ایک سوکھی روٹی رہی، لیکن سکون سے تو سو جائے۔ پیس چاہیے، پیس، زندگی میں، لائف میں پیس چاہیے۔ پیس کو چاہتے ہو تو جزیرہ خضرہ کے مومنین کو دیکھو، کتنا بڑا پیس۔ یہ علی ابن فاضل کہتے ہیں کہ وہ سکون ان کے چہروں پہ، وہ اطمینان ان کے چہروں پہ، اور اتنی بیوٹیفل سٹی میں ہیں، اب بہترین کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں ان سے پوچھنے لگا کہ میں اپنے امام سے ملوں گا کب؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہاں امام روز آتے ہیں؟ وجود ہے لیکن یہاں بھی امام کی غیبت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر آدمی ملتا، غیبت امام ہر جگہ ہے۔ غیبت کی میں ایک بات آپ کو بتا دوں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فرزند غیبت میں جائیں گے، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے فرزند مومنین سے ملیں گے بھی، غیبت میں بھی ہے اور ملیں گے کیسے؟ پھر غیبت کے مطلب کیا ہے؟ آج یہی سوال ہوتا ہے نا، مجھ سے کیا بھی گیا۔ گلستان کے مجلس جب شروع ہوئی، ایک چیز یاد رکھیں، یہ میرا مین ٹاپک ہے دنیا بھر میں نے پہلی مجلس میں شاید کہا تھا، میں اس میں ڈاکٹریٹ کرا ہوا ہوں۔ ڈاکٹریٹ کرا ہوا نہیں، میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، ریسرچ کرا ہوا ہوں۔ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں دوستو، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، بڑے بڑے علماء ہیں۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا غیبت کے معنی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ امام پردے میں چلے گئے نظر نہیں آتے، پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امام ملاقات کریں گے، ہاؤ اٹ از پاسبل؟ تو اب سنیں غیبت کی بات میں یہاں روک کے علی ابن فاضل کا واقعہ 1 منٹ روک کے آپ کو ذرا سا واضح کر دوں کہ غیبت کیا، اس لیے کہ مجلسوں کے بعد یہ پوچھا گیا کہ غیبت میں آپ کہہ رہے ہیں امام غیبت میں، دین یو آر اسٹریسنگ کہ آپ بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ ملو ملو امام سے۔ ملو کیا، صبح شام مل سکتے ہیں آپ۔ میں ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میری بات ٹیپ ہو رہی ہے، اینڈ آئی ایم ریسپانسبل فار مائی ورڈز۔ میں جو جملے کہہ رہا ہوں، جو بات کہہ رہا ہوں، اس کا ریسپانسبل ہوں۔ اف یو وانٹ یو کین میٹ ایوری ڈے انشاءاللہ۔ اپنے نفس کو پاک کرو، کردار کو بلند کرو، تقوی کو حاصل کرو، گیٹ کلوز ٹو امام، دین یو ول سی کہ کیسا نہیں ملتا۔ اس لیے کہ یہ حجت خدا ہے، کریم ابن کریم ہے، مولا۔ اچھا ہم نہیں مل سکتے، مولا مل سکتے، یہ جملوں پہ غور کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وی کین گو اینڈ میٹ، نو، اف امام وانٹس وی کین میٹ ایوری ڈے، ایوری ڈے۔ کل کی بات یاد کریں تو امام سے پوچھا گیا، چھڑے امام سے، کہ غیبت کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں غیبت میں امام پردے میں ہے، پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امام سے ملاقات ہوگی۔ تو امام نے اس کو ڈسکرائب کیا۔ اب آپ بات سنیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے بعد میں علی ابن فاضل سے وہ امام سے جو ملاقات تھی وہ بتاؤں گا۔ امام نے کہا سن، غیبت 2 وضع کی ہے۔ غیبت پلیز غور سے سنیں، غیبت 2 وضع کی ہے۔ ایک غیبت ایسی ہے کہ جیسا مثال کے طور پر یہ گلاس ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کہاں ہے، لیکن یہ ایمان اور بلیو رکھنا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ ایمان اور بلیو رکھنا ہے کہ گلاس ہے۔ اس کی مثال امام نے اصحاب کہف کی دی۔ اصحاب کہف سورہ کہف قرآن میں موجود ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ 7 آدمی ہیں، 7 آدمی، ایک کتا، وہ غار میں، وہ کیف کے اندر سو رہے ہیں۔ کب سے سو رہے ہیں؟ thousands of years سے۔ امام کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن، یہ کوئی مولوی کی بات نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں کہ اصحاب کہف
جیسا اصحاب کہف ہے، یہ گلاس ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ گلاس ہے، لیکن کہاں پر ہے وہ نہیں معلوم، وہ غیبت میں. تو امام کہتے ہیں کہ اسی طرح اصحاب کہف تم کو بلیو رکھنا ہے کہ اصحاب کہف ہے، لیکن کہاں پر ہے؟ لوگ سیریا میں بتا، جن لوگوں نے شہزادی کی زیارت کی، اللہ ہم کو پھر نصیب ہو انشاءاللہ. سیریا جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اصحاب کہف کی بھی زیارت ہے، اور جارڈن میں عمان میں وہاں بھی اصحاب کہف کی ایک زیارت ہے. لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط. دیکھیے اصحاب ہے، اس پہ بلیو ہے، لیکن کہاں پر ہے nobody knows. یہ جو زیارت بتاتے ہیں ٹھیک ہے بتاتے ہیں، لیکن اس پہ یہ یقین نہیں ہے کہ یہی جگہ ہے جہاں اصحاب کہف سوئے تھے. امام نے کہا کہ ایک غیبت ایسی ہوتی ہے کہ چیز موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی، کہاں پر ہے نہیں معلوم. دوسری غیبت ایسی ہے جیسے یوسف کی ان کے بھائیوں سے ہوئی. پلیز غور سے سنیں، یوسف کے ان کے بھائیوں سے ہوئی. تو اصحاب نے پوچھا کہ مولا جناب یوسف نبی تو غیبت میں نہیں گئے تھے. امام نے کہا نہیں. جب قرآن پھر سورہ یوسف اٹھائیں، 11واں سورہ قرآن مجید کا سورہ یوسف، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب مصر میں کنعان میں جہاں پہ جناب یعقوب اور ان کے بیٹے رہتے تھے، کنعان میں قحط پڑا، ڈراٹ ہوا، تو یوسف کے بھائی پہنچے مصر، ایجپٹ. یوسف پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر ہو کے انہوں نے گندم ویٹ اپنے بھائیوں کو دیا. امام نے کہا کہ یوسف جب ویٹ بانٹ رہے تھے تو یوسف کے بھائیوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے. کہا وہ یوسف کی غیبت تھی، میرے بیٹے کی غیبت ایسی ہوگی، وہی وہ اس طرح تمہیں انعامات دے گا، تمہیں پیار کرے گا، تمہیں نعمتیں دے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ امام ہے. سمجھے؟ یہ امام کی غیبت ہے. میں اور کلیئر کروں، یوسف اپنے بھائیوں کو گندم ویٹ دے رہے ہیں، بھائیوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے بھائی یوسف ہے، یوسف کو معلوم ہے کہ یہ میرے بھائی ہے. اسی طرح امام تو جانتا ہے کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں. ہو سکتا ہے امام آپ کی 60 70 80 ایئرس میں، ہو سکتا ہے امام 2-3 دفعہ آپ سے ملاقات کر چکے ہوں گے، لیکن آپ کو پتا نہیں کہ یہ امام ہے. ہو سکتا ہے امام آپ کی کہیں بھی مدد کرے ہوں گے، ہو سکتا ہے امام نے آپ کو کچھ دیا ہوگا. اسی لیے اس امام کے بارے میں یہ ہے کہ جب روز محشر ہم اپنے امام کو دیکھیں گے تو ہم پکار کے کہیں گے کہ ارے ان کو تو ہم نے کبھی دیکھا تھا زندگی میں. تو ہر شیعہ سے امام ملاقات کرتا ہے. اب میں کیا کروں، میرے 5 مجلسیں یا میرے پاس وقت نہیں ہے. میں انشاءاللہ پھر آپ سے کبھی ملاقات ہوگی تو پھر امام پہ پڑھوں گا، پورا ایک عشاء پڑھوں گا. تو آپ کو یہ بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ امام سے ملاقات ضرور ہوتی ہے ہر شیعہ کی، لیکن دعا یہ کرو کہ ہم جب امام سے ملیں تو امام سے معرفت کے ساتھ ملیں، امام کو پہچانے. تو امام کی غیبت ہے، امام غیبت میں ہے لیکن ہم کو انعامات دے رہے ہیں. وہاں پہ جزیرہ خضرہ میں بھی ان لوگوں نے یہی کہا کہ یہاں بھی امام کی غیبت ہے. یہاں امام روز آتے ہیں جاتے ہیں، ہم کو پتا نہیں. یہاں بھی ایسا. اس کے بعد کہا کہ ایسے وقت ہوتا ہے کہ میرے باپ نے صرف امام کی آواز سنی. تو علی ابن فاضل نے کہا میں تو اتنی دور سے آیا ہوں، کیا میں اپنے امام سے نہیں مل سکتا؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ نہیں، جب امام نے تجھے بلایا ہو سکتا دعا کر امام تجھ سے ملاقات کر لیں. یہ کہتا ہے کہ I'm not going from here، میں یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں. دیکھیے یہ بھی ایک محبت کا تقاضا ہے. اپنے باپ سے جیسی محبت کرتے ہو نا، اپنی ماں سے جیسی محبت کرتے ہو نا، اس سے زیادہ اپنے امام سے محبت کرو. لاڑ کرو، لاڑ بری بات نہیں ہے. اپنے ماں باپ سے اگر اولاد لاڑ کرے تو بری بات ہے. اینی تھنگ رانگ؟ نو. بری چیز میں لاڑ مت کرو. محبت میں، ادب میں، اسلام کے فریم کے اندر اگر کوئی بیٹا ماں سے لاڑ کرتا ہے، پلیز کہتا ہے تو is there anything wrong؟ میں یہ اس طرح لاڑ کر رہا ہوں. باپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز بابا مجھے چاہیے، پلیز مولا. تو اس طرح ماں باپ، یہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہے، ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ امام سے محبت کریں، پیار کریں، کہ مولا پلیز، مولا پلیز. آپ دعا کریں دوستو، بولیں، خاموش مت رہیں، بولیں. جسٹ اوپن یور سیلف، اوپن یور سیلف. آپ یہ سمجھیں کہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے بعد. اللہ کے بعد یہی ہے میرا امام ہے کہ جو everything is giving, everything whatever you are getting نا because of him and he is giving. تو open yourself, open yourself. بات کرو امام سے، بات کرو، اکیلے میں بات کرو. مصلی پہ بیٹھتے ہو نا نماز کے بعد، 2 رکعت نماز پڑھی، فٹ دعا مانگی، تھینک یو ویری مچ، اٹھ کے چلے گئے. نو، اس طرح نماز مت پڑھو پلیز. امام کی سلامتی کی نماز پڑھو، مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگ رہا، دعا مانگ کے دن اسٹارٹ ٹاکنگ. اللہ سے بات کرو،
اللہ سے گفتگو کرو، اپنی حاجات کو پیش کرو، بولو اللہ سے پروردگار پلیز تجھے معصومین کا واسطہ، جسٹ ٹاک، اوپن یور سیلف. دیکھیں دوستو، شرمانا نہیں، دنیا والوں سے مانگتے ہوئے شرما، اللہ سے نہیں. دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عزت جائے گی. دنیا والوں کے سامنے، سگے بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے نا، بڑے بڑے پیسے والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو عزت جائے گی. تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو عزت ملے گی. دوستو دنیا میں کوئی سخی نہیں ہے. حاتم طائی کا مشہور واقعہ، مولا کے پاس آ کے لوگوں نے کہا مولا حاتم طائی وہ سو جنرس، اتنا سخی تھا کہ 40 ڈورز تھے، 40 دروازوں سے فقیروں کو بھیک بانٹتا تھا. جو دروازے پہ اس کے جاتا تھا کبھی خالی نہیں آتا، کبھی اس دروازے، وہ ڈور، وہ ڈور، وہ ڈور، وہ ڈور، 40 ڈور سے بانٹتا تھا، تقسیم کرتا تھا. پلٹ کے کہا یا علی، اس سے بڑا جنرس کوئی ہوگا جو 40 ڈور سے ایک آدمی کو بانٹے؟ زمانے کا امام فرزند علی ہے. امام نے پلٹ کر مولا علی نے کہا، کیا کہا؟ حاتم طائی بڑا سخی تھا، 40 دروازوں سے بانٹتا تھا. علی نے پلٹ کے کہا کہ اے شخص، ایک دروازے سے سائل کی حاجت کو پورا کیوں نہیں کر دے کہ وہ 40 جگہ جائے؟